آپ کیا فرمائیں گے؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، وہ بعد میں فرماتے ہیں جب یہ کام ہو گیا کہ کاش مجھے اوپر پہاڑوں کو تبدیل کرنا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا میری ڈیوٹی لگا دی جاتی تو میرے لیے آسان تھا، یہ کام میرے لیے مشکل تھا. کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آج بڑا روح پرور موضوع ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ہمیں جو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے ارشاد فرمایا، ان تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک تا قیامت یہ کتاب خالد ہے. اب اس نے قیامت تک آنے والی انسانیت کی رہنمائی کا فریضہ انجام دینا ہے، تو ضرورت تھی کہ اس کتاب اللہ کو محفوظ رکھا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری اٹھاتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. سبحان اللہ. اسے نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. اور اس کی حفاظت کے سلسلے اللہ تعالیٰ نے ایسے بنا دیے، جیسے ابھی بخاری صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ دو سلسلے بنائے. ایک تو تھا حفظ الصدور اور دوسرا تھا حفظ فی السطور. حفظ فی الصدور چونکہ عربوں کا حافظہ جیسے ابھی فرما رہے تھے وہ بڑا عجیب تھا، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارت بھی عطا کی تھی. جب تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، یہ ابن کثیر کے اندر واقعہ موجود ہے، روایت موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مطالعہ کرنے کے بعد اللہ سے عرض کیا کہ میں نے اس میں ایک امت کی باتیں پڑھی ہیں اور وہ بڑی عجیب امت ہے. اناجیلہم فی صدورہم یقرؤون حفظا. ان پر آپ جو کتاب اللہ نازل فرمائیں گے ان کو زبانی یاد ہو جائے گی، وہ زبانی حفظ کر کے پڑھیں گے، صحیح اوپر سے نہیں پڑھیں گے. تو یا اللہ یہ حافظہ میری امت کو عطا کر. اللہ فرماتے لا تلک امت احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم نے پہلے ہی فیصلہ کر دیا امت احمد علیہ الصلوۃ والسلام ایسے حافظے والی آئے گی کہ ان کے اندر حافظ ہوں گے بڑی کثرت کے ساتھ. تو یقیناً ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بنا دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو آپ کا شوق تھا، وہ شوق تھا کہ جب جبریل امین اللہ کی طرف سے لا کر قرآن پاک کو حصہ آپ کو سناتے تو آپ جلدی جلدی ساتھ پڑھنے کی کوشش فرماتے. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ ایسا کیوں کرتے؟ عرض کیا کہ کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے، میں چاہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ پڑھوں. فرمایا لا تحرک بی لسانک لتعجل بی ان علینا جمع و قرآن. میرے محبوب بس آپ سن لیا کریں، باقی آپ کے سینے میں اس کو محفوظ کرنا، زبان عطر سے دوبارہ جاری کرنا، یہ میرا کام ہے. دوسرا آپ نے پھر خود اس کو صحابہ کو حفظ بھی کروایا. ہر صحابی فرماتے ہیں کہ 10 ہم آیات یاد کرتے، ان کے معنی بھی یاد کرتے، اس پہ عمل بھی کرتے، اس طرح اگلا پھر سبق لیتے. دوسرا آپ نے لکھوایا. اس دور میں فتح الباری کے اندر جلد نمبر 9 میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کاغذ بھی ایجاد ہو چکا تھا، کاغذ بھی موجود تھے، جیسے ابھی حوالہ دیا انہوں نے یمن وغیرہ میں، روم میں، فارس میں، ان تہذیبوں میں یہ کاغذ موجود تھا. یہ ادھر عرب میں بھی آ چکا تھا. تو بہت سارا حصہ اوراق پہ لکھا گیا، کچھ حصہ چمڑے کے حصوں پہ لکھا گیا، پتھر کی سلوں پہ لکھا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکمل قرآن پاک اور اللہ کی طرف سے اس کی جو ترتیب توقیفی جو آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، بے شک وہ نزولی اور توقیفی میں فرق تھا، لیکن یہ توقیفی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ خود نبی پاک سے ترتیب دلوا دی. پھر جناب صدیق اکبر نے اس کا ایک نسخہ تیار کیا. جناب عثمان ذو النورین کے دور میں 5 اور ایک روایت 7 نسخے ان کی کاپیاں بنا کر پورے بلاد اسلام میں پھیلائی گئیں.